بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 7 مضمون ہے آپ کے پاس تاریخ، باب نمبر 2، جس کا نام ہے سلطنت مغلیہ کا استحکام، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اورنگزیب کی مذہبی پالیسی اور اس کے اثرات۔ سب سے پہلے میں آپ کو اورنگزیب کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اورنگزیب مغل بادشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کے بیٹے تھے اور ان کو آخری عظیم مغل حکمران جانا جاتا ہے۔ اب ان کی مذہبی حکمت عملی کیا تھی اور اس کے کیا اثرات تھے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اورنگزیب عالمگیر نے تخت-نشین ہوتے ہی اسلامی طرز زندگی کو رواج دینے کی کوشش کی، یعنی بادشاہ بنتے ہی اس نے اسلامی طریقۂ زندگی کو ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی۔ جنگ تخت نشینی کی وجہ سے ملک میں بدامنی یعنی امن نہیں تھا اور انتشار یعنی فساد تھا۔ مختلف ٹیکسوں اور جرمانوں نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ اورنگزیب نے 80 قسم کے مختلف ٹیکسوں کو جو ہندوؤں اور مسلمانوں کو سرکاری خزانے میں جمع کرانے پڑتے تھے معاف کر دیے۔ اورنگزیب نے سکھوں پر کلمہ کندہ کرنے یعنی کلمہ لکھنے کے رواج کو ختم کر دیا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس نے کئی غیر اسلامی رسموں پر پابندی لگا دی، یعنی جو بھی رسمیں غیر اسلامی تھی ان سب پر پابندی لگا دی گئی۔ لوگوں کے اخلاق کی دیکھ بھال کے لیے اس نے محتسب یعنی انصاف دینے والے مقرر کیے۔ شراب اور منشیات کا استعمال ممنوع قرار دیا، یعنی جتنے بھی نشاور چیزیں ہیں ان سب سے منع کر دیا گیا۔ مساجد اور خانقاہوں کی یعنی مزاروں کی مرمت کروائی۔ مؤذنوں کی یعنی اذان دینے والوں کی تنخواہیں بھی مقرر کی۔ اورنگزیب نے ہندوؤں سے رواداری کا سلوک کیا، یعنی ہندوؤں کو بھرپور مذہبی آزادی دی گئی۔ اورنگزیب کے دربار میں بڑے بڑے عہدیدار ہندو تھے، ان میں جسونت سنگھ اور جے سنگھ کے نام مشہور ہے۔ اورنگزیب نے جزیہ کہتے ہیں اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں پر خصوصی ٹیکس جو ہے وہ اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ جزیہ اس لیے دوبارہ نافذ کیا کہ یہ ایک شرعی ٹیکس تھا، لیکن جزیے کے نفاذ سے یعنی جزیے کے نافذ ہونے سے پہلے ہندوؤں نے ملک بھر میں بغاوتیں شروع کر دی تھی، یعنی ہندوؤں نے ملک بھر میں اورنگزیب کے خلاف بغاوتیں شروع کر دی، اورنگزیب کی نافرمانی جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ ہندوؤں میں سیاسی بیداری کی لہر دوڑ چکی تھی، یعنی ان کو ملکی انتظام کے متعلق جو ہے جتنی بھی سمجھ بوجھ تھی ان کو وہ آ چکی تھی، اور وہ اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے در پہ تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلامی حکومت کو ختم کر دے۔ چونکہ ہندوؤں کی تعداد ہندوستان میں مسلمانوں سے زیادہ تھی، لہٰذا ان کی دشمنی بہت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اورنگزیب کا مقام۔ اورنگزیب عادات میں سادہ، محنتی، فرشناس یعنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے اور نیک زندگی گزارنے والا بادشاہ تھا۔ وہ ذاتی خرچ کے لیے خزانے سے ایک پیسہ بھی نہ لیتا تھا اور اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک کی کتابت کر کے گزارا کرتا تھا۔ سیاست میں اعلیٰ قابلیت اور تدبر کا مالک تھا، یعنی دوراندیش تھا۔ وہ قلم اور تلوار دونوں کا دھنی تھا، یعنی دونوں کا مالک تھا، قلم اور تلوار دونوں کو چلانا اس کو آتا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا، یعنی روزے بھی رکھتا تھا اور نمازیں بھی پڑھتا تھا، اس کا پابند تھا۔ وہ کئی زبانوں کا ماہر تھا، یعنی کئی زبانوں میں اس کو مہارت حاصل تھی۔ وہ بڑا قابل جرنیل تھا، یعنی بڑا قابل فوجی تھا، اور اپنے والد کی زندگی میں اس نے اپنی قابلیت کا سکہ منوا لیا تھا۔ فقہ کہتے ہیں احکام شریعت کی معلومات۔ فقہ کی مشہور کتاب فتویٰ عالمگیری اس کی نگرانی میں ترتیب دی گئی۔ اس نے اسلامی اصولوں کے مطابق غیر مسلموں سے بہتر سلوک کیا۔ ہندو جو سابقہ یعنی پہلے بادشاہوں کے غیر اسلامی طریقوں کی وجہ سے سلطنت پر چھا گئے تھے، اس کی مخالفت پر اتر آئے اور اس کی سلطنت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اورنگزیب نے مرہٹوں، سکھوں، جاٹوں اور راجپوتوں کی بغاوت کو سختی سے کچلا، یعنی ان کو دبایا۔ اہم معلومات: اورنگزیب نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کی تدفین صرف ان 4 روپے 2 آنے میں کی جائے جو کہ اس نے اپنی ٹوپیوں کی کمائی سے بچا کر رکھے ہوئے ہے، اور اس کی قبر کو پختہ نہ بنایا جائے۔ اورنگزیب نے تقریباً 90 سال کی عمر میں وفات
پائی۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے صحیح پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا نشان لگائے۔ نمبر 1 ہے اکبر 1542 میں امر کوٹ کے مقام پر پیدا ہوا، یہ آپ کے پاس صحیح ہے۔ نور جہان کا اصل نام زیب النساء تھا، یہ غلط ہے۔ نور جہان نے گلاب کا عطر ایجاد کیا، صحیح۔ ممتاز محل کی یاد میں تاج محل بنایا گیا، یہ بھی صحیح ہے۔ اورنگزیب نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی، صحیح۔ صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 ہے آپ کے پاس کس مقام پر اکبر کی تخت-نشینی عمل میں لائی گئی؟ صحیح آنسر ہے کلانور۔ نمبر 2 ہے پانی پت کی دوسری لڑائی میں اکبر نے کس کو شکست دی؟ صحیح آنسر ہے ہیمو۔ نمبر 3 ہے آپ کے پاس نور الدین جہانگیر کب پیدا ہوا؟ صحیح آنسر ہے آپ کے پاس 1569۔ نمبر 4 ہے آپ کے پاس کس بادشاہ نے اپنے محل کے باہر زنجیر عدل لٹکائی تھی؟ صحیح آنسر ہے آپ کے پاس جہانگیر۔ نمبر 5 ہے مغلیہ سلطنت کا سنہری زمانہ کس بادشاہ کے عہد کو کہا جاتا ہے؟ صحیح آنسر ہے آپ کے پاس شاہ جہان۔ کالم ملائے، کالم الف کو کالم بی سے ملائے، بیرم خان کو اتالیق سے ملائے، شاہ درہ کو جہانگیر سے ملائے، مہر النساء کو نور جہان سے ملائے، شاہ جہان کو 1666 سے ملائے اور 1707 کو اورنگزیب سے ملائے۔ سوال ہے آپ کے پاس جو آپ نے اپنے کاپیوں میں لکھنا ہے، نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سوال ہے اورنگزیب کی مذہبی پالیسی تفصیل سے بیان کرے۔ جواب ہے اورنگزیب کی مذہبی پالیسی، یہ آپ کے پاس ہیڈنگ ہے۔ اورنگزیب نے اسلامی طرز زندگی کو رواج دینے کی کوشش کی، اس نے سکھوں پر کلمہ لکھنے کا رواج ختم کیا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، اس نے کئی غیر اسلامی رسموں پر پابندی لگا دی، شراب اور منشیات کا استعمال ممنوع قرار دیا، مساجد اور خانقاہوں کی مرمت کروائی اور مؤذنوں کی تنخواہ مقرر کی، اس نے 80 قسم کے مختلف ٹیکس معاف کر دیے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔